اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک یہ بِأَنَّ اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لم یکو نہیں بدلنے والا مغیرن بدلنے والا نعمتاً کسی نعمت کو انعمہا علی قوم انعمہا انعام کو علی قوم کسی قوم پر، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو جس کا انعام اس نے فرمایا ہو کسی قوم پر، یہاں تک کہ بدل ڈالیں وہی اپنے آپ کو، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا بدل ڈالیں ماں جو بِأَنفُسِہِم وہ اپنے آپ کو، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، عالم علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ قَدْ مانند آل فرعون فرعون کے آل کی مانند، کفار مکہ کا طرز عمل بھی فرعونیوں کی طرح ہے، والذین اور وہ لوگ جو من قبلہم اور وہ سرکش لوگ بھی جو ان سے پہلے گزر چکے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتی آیتوں کو، ربہم اپنے رب کی آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا، فاہلکناہم پس ہلاک کر دیا نہ ہم نے انہیں پس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم بی سے ذنوب ضم کی جمع ذنوب گناہم ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دی آل فرعون کو، وکل اور وہ تمام کے تمام قانو تھے ظالمین ظالم لوگ تھے، ان بے شک شر الدواب بے شک شر بدترین یا برا الدواب جانور بے شک بدترین جانور عند اللہ اللہ کے پاس، الذین وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا، فاہم پس وہ لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لاتے، الذین وہ لوگ جو عہدتا وہ لوگ جنہوں نے کئی بار عہد کیا منہم ان سے، ثم پھر ینقضون پھر وہ توڑتے رہے عہدہم اپنے اس عہد کو، فی کل مراتن فی میں کلی ہر مراتن ہر بار ہر عہد شکنی کرنے کے بعد، وہم اور وہ لا یتقون اور وہ ذرا بھی پرہیز نہیں کرتے تھے، فاما پس اگر آپ تثقفنہم پس اگر آپ انہیں پائیں فی الحرب جنگ میں، تو فشرد بہم تو انہیں عبرتناک سزا دے کر منتشر کر دے من خلفہم ان کے پیچھے سے، لعلہم شاید وہ یذکرون شاید کہ وہ سمجھ سکیں، پس اگر آپ پائیں انہیں میدان جنگ میں تو انہیں عبرتناک سزا دے کر منتشر کر دو انہیں جو ان کے پیچھے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں۔ یہ آیت کریمہ اتنی واضح اور روشن ہے کہ کسی مزید تشریح کی گنجائش نہیں، گزری ہوئی وہ اور موجودہ قوموں کے عروج و زوال کے لیے یہی اٹل قانون ہے، جو چاہے اس کو ہوش سے سنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ فرماتے ہیں پہلی آیت میں ہے کفروا بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کیا انہوں نے، دوسری آیت میں ہے کذبوا بآیات ربہم کذبوا جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا۔ پہلی آیت میں اشارہ ہے دلائل توحید اور الوہیت کے انکار کی طرف، اور دوسری میں تربیت و پرورش کی آیات کی طرف، اور دونوں کا طبعی نتیجہ الگ الگ بیان کر دیا ہے۔ ان سے مراد بنی قریظہ اور بنی نذیر کے یہودی قبائلی ہیں، جن سے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے صلح کا معاہدہ فرمایا تو انہوں نے کفار کو اسلحہ مہیا کر کے عہد شکنی کی، پھر طائب ہوئے اور دوبارہ معاہدہ کیا، لیکن جب غزوہ خندق میں سارا عرب مدینہ پر حملہ آور ہوا تو کفار کا پلہ بھاری دیکھ کر پھر یہ یہودی ان کی طرف جھک گئے اور عین حالت جنگ میں مسلمانوں سے دغا کی۔ لغت میں تشریح کا معنی ہے ہلاک اور پراگندہ ہونا، لیکن اس کا عام استعمال اس مفہوم میں ہوتا ہے کہ کسی کو ایسی سزا دینا جسے دیکھ کر دوسرے لوگ ان کی راہ اختیار کرنے سے رک جائیں۔ نحو زجاج کہتے ہیں کہ ان بار بار عہد شکنی کرنے والوں کو وہ عبرتناک سزا دو جو دوسروں کو خوف زدہ کر دے، تاکہ کوئی قبیلہ عہد شکنی کی ہمت نہ کر سکے۔